تعظیم عشرہ ذوالحجہ کے تقاضے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی شب و روز کی حرمت کے پیش نظر ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ نمبر 1، فرائض کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جگہ ہو اور کوئی بھی وقت ہو فرض سے زیادہ ضروری کچھ نہیں۔ فرائض رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں اور ان کے ذریعے بے مثال قرب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے گزشتہ جرائم سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے مجرموں کو سچی توبہ کرنے پر نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ ان سے پیار بھی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 3، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، بالخصوص یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی دعا بہت مقبول ہے۔ نمبر 4، ممکن ہو تو ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روایت کے مطابق سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان میں روزے رکھتے تھے، خصوصی طور پر غیر حاجی کے لیے یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ بہت برکتوں کا حامل ہے۔ نمبر 5، زبان کو فضول باتوں سے بچاتے ہوئے ذکر الہی میں مشغول رکھنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کردہ حدیث مبارک میں یہ الفاظ بھی ہیں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، یعنی ان ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں اور راتوں میں کلمہ طیبہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھو۔ نمبر 1، ان دنوں اور راتوں میں کثرت کے ساتھ تکبیرات تشریق کو پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، مستحب ہے کہ ذوالحجہ کے آغاز سے قربانی تک حجامت بنانے اور ناخن تراشنے سے اجتناب کیا جائے، حتیٰ کہ جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے بھی حجامت سے اجتناب مستحب ہے۔